السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو عدم استحکام ہے وہ چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، ہر سطح کے اوپر اس کے جو ہے آپ آثار دیکھ رہے ہیں کہ عدم استحکام موجود ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ کوئی ایک ایسا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بالکل استحکام کا شکار جو ہے، اس کے اندر استحکام موجود ہے اور یہ بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو عدم استحکام ہے اس کو استحکام بخشنے کے لیے ایک نئی پارٹی جو ہے مارز وجود میں آئی ہے حال ہی کے اندر، استحکام پاکستان پارٹی IPP کے نام سے۔ کس طرح یہ لانچ ہوئی، کون سے بڑے بڑے لیڈران ابھی تک اس پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر مزید کون سے بڑے نام اس پارٹی کے اندر آنے جا رہے ہیں۔ علیم خان پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب اس کے پیٹرن ان چیف ہیں، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے ان کو سپوکس پرسن، اس پارٹی کا جو مین سپوکس پرسن ہے اس کا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ ویسے تو کچھ عرصہ پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تھی، ہم نے سوچا چونکہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی مارز وجود میں آئی ہے اور جس کا جو منشور ہے اس کا جو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر استحکام لانا ہے، چونکہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے تو ہم نے سوچا دوبارہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کو دعوت دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو استحکام لانا ہے IPP نے، کیا ایجنڈا ہے آنے والے دنوں کے اندر، پارٹی کا جو ہے کیا لائے عمل ہو گیا، کیا پالیسی ہوگی، کس انداز سے پارٹی جو ہے اپنی جڑیں موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر مضبوط کرے گی، کیونکہ پاکستان کے اس وقت سیاسی منظرنامے کے اوپر آلریڈی جو ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اپنے ووٹرز سپورٹرز کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ IPP کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن آج جو پہلا سوال ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے، ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میرے حساب سے تو کافی ایک خوفناک ٹویٹ ہے، اس کے اندر عثمان بزدار کرپشن کہانی کا ذکر ہے، آپ سامنے دے سکتے ہیں۔ اس میں الج کیا جا رہا ہے کہ 4.5 ارب وسیم پلاس نے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے، 9 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا جو الزام ہے، ملتان سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ کوئی بنی ہے، 50 کروڑ کا فراڈ ہے، تونسا کے دکانداروں سے کوئی 30 لاکھ فی کس کی وصولی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کمشنر ڈپٹی کمشنر کی تعیناتیوں میں کچھ 420 ملین کی رشوت کی کہانی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آج کا جو ایجنڈا ہے وہ تھوڑا سا مشترکہ ہے ڈاکٹر صاحبہ اور چودھری غلام حسین صاحب کا۔ اس ناظرین تھوڑا سا اس لیے یاد کرانا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بن گئی، محترم جو ہے بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، تو اس کے بعد جب ہماری اسلام آباد کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھی اس وقت کے جو حکمران تھے اور اکثر چودھری غلام حسین صاحب کو دعوت لاہور سے ملتی تھی، وہ آتے اسلام آباد، وہ ہر جو میٹنگ کے اندر یہی بتایا کرتے تھے وہ عثمان بزدار کھا گیا، دیکھیں چیک کریں نظر رکھیں، وہ اتنا وہ معصوم نہیں ہے جتنا معصوم بنتا ہے، وہ بہت کرپشن کر رہا ہے، الزامات تھے۔ اب یہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ تو بتائیے گا کہ یہ تو یہ کافی لمبے چوڑے آپ نے نوٹوں کا ذکر کر دیا ہے، ارب ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں آپ ہمارے عثمان بزدار صاحب اتنے بڑے زیادہ نوٹ دیکھ کے اب ان کی کیا حالت ہوگی آج کل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور اور چوئی صاحب آپ کو سلام ہے۔ اب دیکھیں اسپوکس پرسن کے ساتھ مجھے ایک ذمہ داری ایز اے انفارمیشن سیکرٹری، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری کی بھی ہے، تو جو ہمارے پاس حقائق اور اس کے ساتھ جڑے پروفس ہیں، میری تو خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ادھر اسٹوڈیو میں پروگرام کرتی تاکہ اس کی سکرین پہ وہ ساری چیزیں، وہ فائلز، وہ اس کے ساتھ جڑا سارا ایک نیریٹو آپ دیکھتے اور خود دیکھتے کہ کیا مطلب کرپشن، عجب کرپشن کی غضب کہانی آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی کر لیں گے ڈاکٹر ٹائٹل سے چلاتے، یہ بھی کر لیں گے، ضرور کریں گے۔ تو اصل میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ چوئی صاحب کا جو موقف تھا، چوئی صاحب میں آپ کو ٹریبیوٹ کر رہی ہوں اس لیے کہ جب بھی میری آپ سے بات ہوتی، کیونکہ اس وقت ابھی میں فیڈرل گورنمنٹ میں تھی ایس اے PM، اور جب راہداریوں میں کسی جگہ بھی ہم ملتے اور کئی دفعہ PM ہاؤس میں آپ کی ملاقات کروائی تو وہاں آپ نے ایک ہی جو ایجنڈا اٹھایا کہ خان صاحب اوتھے جڑا بجو بٹھایا ادا کچھ کرو۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ آپ کے الفاظ ہوتے تھے کہ اوتھے لٹ پئی ہے، اوتھے پنجاب
ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं चूंकि पीएम की स्पोक्स पर्सन होते हुए मैं वो उसको डिफेंड करना था कि जो मेरे पीएम का फैसला था, जो मेरी पार्टी का फैसला था, लेकिन चूंकि आपका एक आज़ादाना मौक़िफ़ था और आप उसको दोहराते रहते थे और हम सब जो है आपकी उस मौक़िफ़ की नफ़ी करते थे, क्योंकि हम हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं थे, हमें पता नहीं था। हम ये समझते थे कि एक सीधा सादा सा शरीफुल नफ्स इंसान केस मार के बैठा, इधर उधर वो देखता नहीं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक उसने अपने ऊपर लबादा जोड़ा हुआ था शराफत का। तो ये जिस तरह की कहानियां चल रही हैं या जिस किस्म का नैरेटिव उसके खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी है पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। और इमरान खान साहब को ये लेट डाउन करने के लिए, पीटीआई को मिलायन करने के लिए ये कोई इंजीनियर्ड कंटेंट है, क्योंकि उस्मान बुज़दार ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब जो हक़ाइक़ और खौफनाक एविडेंस के साथ वो तमाम तल हकीकतें हमारे सामने आई हैं चौधरी साहब, तो कानों से धुआं निकल रहा है, आंखों पर यकीन नहीं है कि क्या वाकई ऐसा है। और लेकिन आप बातें तो बड़ी बड़ी फरमा रही हैं, लेकिन जो आपने इल्जाम लगाए वो तो परचून है। कोई परचून नहीं है चौधरी साहब, उसकी पहली किस्त, तो बताएं क्या बड़े बड़े चार्जेस है? पहली किस्त है जो उसके साथ जुड़े। आपको मैं यही चाह रही थी कि वो कंटेंट आपके पास जाता, आप उस कंटेंट को देखते। आप बताएं मुझे कि बुज़दार साहब जो है वो नैब बार बार उनको बुला रही है, नैब उनको कह रही है कि जनाब आप तशरीफ लाएं। कोई भी शख्स जो है उस पर एलिगेशन हो सकती हैं, अगर उनको अपनी बेगुनाही के लिए कोई भी ऐसा रेलिवेंट जो बुनियाद जिसकी ठोस हो और हक़ाइक़ के साथ जुड़ा उनका दिफा हो, वो आए और अपना दिफा पेश करें नैब के सामने। अब इंटरेस्टिंगली वो एंटी करप्शन हो या वो नैब हो, हमारे प्यारे बुज़दार साहब जो है, वसीम अकरम प्लस जो हैं, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन या किसी ऐसे अदारे के अंदर जो उनसे उसके साथ जुड़ा बेगुनाही का या हक़ाइक़ जो वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो अपनी सच्चाई के लिए जो मुआद है वो पेश करने से कासर रहे हैं। अब ये जितनी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया नहीं, ये उन फाइलों की जीनत हैं और जो आने वाले दिनों में एक बहुत ही खौफनाक तरीके से वो गठजोड़ जो है वो बेनकाब होने जा रहा है। उस गठजोड़ के साथ जुड़ा जो नेटवर्क था चौधरी साहब, उस नेटवर्क को एक्सपोज करने की सजा मैंने भी भुगती और आपने भी हमेशा खान साहब से डांट खाई। जब भी बात हुई आपने कहा भाई तुम्हें और कोई बात नहीं आती, और बात करें ना, और बात करें, क्योंकि जो शख्स उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई मनफी चीज बताता था तो खान साहब इरिटेट होते थे। अच्छा और उस शख्स से फिर अपने आप को डिसोसिएट करते थे। डॉक्टर साहब, आप वहां पे लाहौर के अंदर मौजूद रही, जो उस्मान बुज़दार के साथ बराह रास्त उनकी काबीना का हिस्सा रही, तो नाजरीन कुछ ऐसा वाकया सुनना चाह रहे हैं जो कि आपने पर्सनली देखा हो, क्योंकि ये जो सारे इल्जामात हैं ज़ाहिर है प्रूवन अंटिल जो इनोसेंट अंटिल प्रूवल गिनती, वो ज़ाहिर है जो पीडीएम की हुकूमत है वो भी सारा कुछ ये कर रही है। तो आपकी जाती वहां पे जो है सामने कुछ इस तरह के वाकयात नजर में गुजरे हैं तो उनका हमें शेयर कीजिएगा, जिसके उसके ऊपर आपने उस्मान बुज़दार को कन्फ्रंट किया और खान साहब को भी बताया कि ये सब कर रहे हैं, मैंने उनको मना किया, या वहां पे मैं काबीना में बोली, और खान साहब आप किसके ऊपर नोटिस लें? जी जी, मैं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है। देखिए, जो वहां पे पूरे टेनोर में 3.5 साल में कोई एक ऑफिसर जो था ना, उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। उसके साथ बुकिंग होती थी टाइम की, और उसके अंदर कुछ डीसी वक्त आने पे मैं आपको बता भी दूंगी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ब्यूरोक्रेट ने। उन्होंने कहा जनाब हमारा, इन्होंने अंडर दी हैंड एक एग्रीमेंट और एक सौदा किया था मेरे साथ, और सौदागर जो थे, जो वो सारा घेर के लाने वाले लोगों को, वो फराह गोगी के फ्रंट मैन थे, और फराह गोगी ने उनसे कमिटमेंट की कि ये आपको मैं फलां जिले के अंदर जो है डीसी लगा दूंगी। उसके साथ उनका 10 करोड़ में तय हुआ, उसने दिया 4 करोड़, उसने 6 करोड़ की इंस्टॉलमेंट 3 करवाई। पहली इंस्टॉलमेंट वहां जाके उसने पे कर दी।
اب 2 انسٹالمنٹ جو تھی جو بعد میں پے ہونی تھی یہ اس کی زبانی میں 100% جو اس نے مجھے سنایا، اور میں اس بیوروکریٹ کو آپ کے سامنے کسی پروگرام میں تو ظاہر ہے وہ اس کے کیریئر کا مسئلہ ہوگا اور نام بھی لینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ سے آف دی ریکارڈ اس کی بات ضرور کرواؤں گی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں 2 قسطیں میں نہیں دے رہا لیکن میری انکوائری شروع ہو گئی ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا جی پہلا بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ ہی غلط اٹھایا، آپ نے غلط کام کیا، آپ غلط کام میں حصے دار بنے، اور اس کے بعد اب وہ آپ کی گردن کے قریب شکنجا لے کے آ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو بچاؤں۔ میں کیسے بچاؤں جی؟ آپ ڈائریکٹلی یہ بات جو ہے وہ چیف منسٹر سے کریں۔ اب انٹرسٹنگلی جب میں نے اسے کہا کہ آپ یہ چیف منسٹر سے کریں تو ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا جی آپ بھی اسی لونڈے سے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں بیمار ہوں، تو ان کی ہی ساری کارستانیوں سے یہ ہوا ہے، اور میں تو اس خاتون سے کیا یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل آپ سے پہلے تو غالباً وہ تھے وہاں پہ، وہ بھی اسی سارے جو ہے یہ بات ہے اس کہانی کا شکار ہوا؟ اچھا آپ پہلے تھی یا ڈاکٹر صاحب پہلے تھے؟ میرے خیال میں اب نہیں شہباز گل جو ہے وہ مجھ سے پہلے تھے، اور اس کے بعد اصل میں جو ہمارے وسیم اکرم پلاس تھے وہ دیکھتے تھے کہ کون شخص ہے جس کی خان صاحب سے ڈائریکٹ ایکسیس ہے، اور ڈائریکٹ ایکسیس والا جو بھی بندہ ہے اس کی ویکنیس جو ان کی اپنی ہوتی تھی، اور اس اندر چور ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک ضمیر کی عدالت بھی ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم نہ رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب ٹریول کرتے تھے، جہاں کہیں جاتے تھے، مجھے خان صاحب ڈانٹتے تھے، باقاعدہ ڈپٹتے تھے کہ بھی تم وہاں خود کیوں نہیں گئی ہو، ساتھ کیوں نہیں گئی ہو۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جو سی ایم آفس کے اندر وہاں کا ایک پورے کا پورا ماحول تھا، اس کے اندر جو منظور نظر افراد تھے، ان منظور نظر کا کوئی کام بھی آپ 8 کلب چلے جائیں وہ وہاں دستیاب نہیں تھے، آپ 7 کلب چلے جائیں وہ وہاں دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ ایم پی ایم این اے رولتے پھرتے تھے، روتے پھرتے تھے، لیکن وہ کنسرن جو آفیسرز ہوتے تھے وہ اپنی سیٹوں پہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ان آفیسز کے باہر وہ بارگین کر کے مکمکہ کر کے لین دین والا چلیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہماری طرف سے بھی آپ کو گزارش ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، چونکہ کیسز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے اندر پارٹی بنے ایویڈنس جا کے دیں۔ اگر انہوں نے وہ چوہدری صاحب جیسا فرماتے ہیں کہ گاجریں کھائی ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر درد ضرور ہونی چاہیے۔ جو کیسز انڈر ٹرائل ہیں چوہدری صاحب، جس جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کیس کہیں پہ وہ ایویڈنس آلریڈی انویسٹیگیشن میں ہے یا انٹیروگیشن میں ہے یا کسی جگہ اس کانٹینٹ کی سیکیورٹی اور سینٹیٹی ہے، تو اس کو جب آپ پہلے پبلک کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر اس کیس کے حوالے سے چیلنجز ہیں۔ جس حد تک کانٹینٹ ہم دے سکیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ چلیں اب آتے ہیں آپ کی اس کیس کے ساتھ آپ کی پارٹی کی طرف۔ خاور گمر صاحب جی چوہدری صاحب جی پلیز۔ اچھا، وہ آپ کے جو چہتے ہیں نا عثمان بزدار، انہوں نے 1 سال بھی ویسے کبھی کام تقریباً ہو گیا ہے، اس وقت کئی موجودہ حکمرانوں اور ان کے پشت پناہوں کو کہہ دیا ہے کہ جی میرے سے جو کچھ سابق وزیر اعظم کے خلاف اور لکھوانا لکھوا لیں، میں آپ کو سارا ایویڈنس دوں گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم سے ہم نے کہا، میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 ان کے پرنسپل سیکرٹری اور آپ کے دوست جو بھی امریکہ میں ان کے سامنے کہا، وہ کہ جی کی ہو رہا ہے، میں کہ ایک چوراں دا ٹھگاں دا گروہ ہے وہ پنجاب نو لٹ رہا اور جناب وہ سلکنہ نے۔ اب اس سے زیادہ تو کسی کا ساتھ تو میں نے یاد ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا وہ ایک مذہبی لوگ جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں لٹل بٹ، کہ پارٹی کے اندر لیڈران تو بڑی تعداد کے اندر شامل ہو رہے ہیں لیکن پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ کوئی جلسہ ملسہ کب کرنے کا پلان رکھتی ہیں؟ عید سے پہلے، عید کے بعد؟ لانچنگ پراپر تو وہی ہوتی ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی کی،
کہ ہم آگے ہیں اور دیکھیں ہمارے ساتھ لوگ کتنا ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے 2011 کا ایک بڑا جلسہ تھا, باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنا جلسہ جو ہے مختلف جلسے گنواتی ہیں کہ ہم نے یہ جلسہ کیا, وہ جلسہ کیا, تو آپ کا کیا پلان ہے؟ خاور صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب معرض وجود میں آتی ہے تو اس کا پہلے ایک تنظیمی ڈھانچہ بنتا ہے, پھر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک مینیفیسٹو اٹیچ ہوتا ہے اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. چونکہ جو پروسیس کا آغاز ہم نے کر دیا ہوا ہے, اگلے چند دنوں میں اس میں کلیئرٹی آ جائے گی اور آپ کو ایک تنظیمی سٹرکچر جو ہے نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو ریجنل کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں ان کو 10 دن کا ہم نے ٹائم دیا ہے اور ان 10 دنوں میں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی کوارڈینیشن کمیٹیاں بنا کے تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ڈسٹرکٹ کے اندر اور کانسٹیچوئنسی اور یونین کونسل لیول پہ میٹر کرتے ہیں, دے ول بی آسکڈ ٹو جوائن آئی پی پی تھرو ممبرشپ پلان. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو لوگ لیڈرز آ گئے ہیں تو کارکن نہیں آئے. دیکھیں, کوئی بھی لیڈر کارکنان کے بغیر بنتا نہیں ہے, وہ کارکن ہی اس کو لیڈر بناتے ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے الیکٹیبلز ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ گھر سے کم از کم 30-40 ہزار ووٹ لے کے پھر کسی جماعت کو اس کے پلڑے میں جو اس کا پاپولر ووٹ ہے اور پھر ہوا کا ووٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کوئی وننگ کینڈیڈیٹ بنتا ہے. آپ کو بھی اس حقیقت کا پتہ ہے. جہاں تک جلسے جلوسوں کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری جماعت جو ہے اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور لنک جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے بننے جا رہا ہے. یہ کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈ کے ذریعے اچھا یہ زبردست ہو گیا. اچھا بتائیے گا کہ خوشنودی سے یہ جماعت جو ہے وہ اپنا نیریٹو آگے نہیں لے کے جائے گی. ایک بڑی کھیپ ڈاکٹر صاحب, ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. جذبات احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پلس پہ ہاتھ رکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بڑی کھیپ سنا تیار ہو رہی ہے, مطلب تیار نہیں, آلریڈی ہمارے ماشاءاللہ وہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں, وہ پارٹی کو جوائن کریں گے جسٹ بیفور عید یا جسٹ آفٹر عید. کچھ چاند ایک نام ہی ہمیں بتا دیں اگر آپ بتانا چاہیں. دیکھیے ٹینٹیٹیولی 26 پلان ہوئی ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھنا ہے کہ باقی اویلیبلٹی سارے کنسنسس سے جو ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو. تو فی الحال 26 کا ہم پلان کر رہے ہیں, اس کو فائنل ختمی شکل. کل ہماری میٹنگ ہے جس میں منشور کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے اور اسی کے اندر ایک کور گروپ بن کے ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کو ڈیبیٹ کریں گے. جو نام آپ کہہ رہے ہیں, آپ خوش ہوں گے کہ ایک ایسا پولیٹیکل سٹرکچر اور ایک ایسا لینڈسکیپ سیاسی محاذ پہ بنے گا کہ جس کے اندر ون مین شو نہیں ہوگا اور ایک کنسلٹیشن سے سب کی رائے کے ساتھ وہ پاکستان کے قومی مفادات کا اور عوام کی ضروریات کا تعین کرے گی اور اس کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں الیکشن پروسیس میں اترے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوئی صاحب کو میں کہوں گی کہ چونکہ ساری عمر گزری ہے, ان کو بھی سیاسی جماعتوں کے منشور پڑھتے اور بنانے میں بھی شامل رہے ہیں. تو جی چوئی صاحب, میں صرف یہ کہوں گی کہ اس کا مینیفیسٹو پہلی دفعہ ہم جو بنا رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے اور یہ جب آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے کہ چونکہ یہ ہیلتھ انڈیکیٹر اتنے ہیں تو ہم یہاں لے آئیں گے, سوشل انڈیکیٹر یہ ہیں تو ہم یہاں سے یہ امپروومنٹ کر دیں گے. ہم جو ہے اکنامک انڈیکیٹرز کو اس طرح سے سسٹین یا مستحکم کریں گے. ہم ایک وے فارورڈ ساتھ ہر ایکشن کے ساتھ ایک وے فارورڈ اور حکمت عملی اٹیچ کریں گے. مطلب آپ لوگوں کو میسمرائز کرنے کے موڈ میں ہیں پوری طرح. جی ڈاکٹر جی چوئی صاحب, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے قریب جا رہے ہیں, کاف لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں یا انڈیپینڈنٹ الیکشن میں جائیں گے؟ ہم عوام کے قریب جا رہے ہیں چوئی صاحب, ہم اپنے لوگوں کے دلوں پہ دستک دینے جا رہے ہیں اور ہم پہلے سارے عوام دشمن کٹھے کر لینے, اس تو بعد ہونا عوام مل جانا. تو نہیں, اس لیے کہ کوئی عوام دشمن نہیں ہے. سارے جو سیاست کرتا ہے وہ عوام کے مفادات کی جنگ لڑتا ہے, لیکن کوئی کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی فیل ہو جاتا ہے, لیکن کوشش ہر کوئی کرتا ہے. لیکن ہماری کوشش جو ہوگی وہ پریکٹیکل اسٹریٹجی سے ہوگی اور وہ آزمائے ہوئے نسخے طریقے ہم نہیں آزمائیں گے.
ہم ایک مختلف انداز سے ان عوام کو جو اس وقت اس پاکستان کو بدلتا، ترقی یافتہ اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اسی انداز سے ہم جو ہے ملنے جا رہے ہیں، ٹچ کرنے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ اگلا جو تعین ہے ہر حلقے میں کہ کہاں کس جماعت کو سپیس دینی ہے اور کس سے سپیس لینی ہے، اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ ملک ہوتی رہے گی مختلف ایشوز کے اوپر جو بھی آپ ہائی لائٹ کریں گی. ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستانی معیشت کے اندر جو اس وقت آپ کو پتا ہے دمال چوکڑی وہ مچی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہا حکومت وقت کو کہ IMF کی طرف جانا ہے یا کسی پلان اے کی طرف جانا ہے، پلان بی کی طرف جانا ہے. حقائق کیا ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپریل 2022 کے اندر جب PDM کی حکومت بنی تھی اور حکومت بننے سے پہلے جو ایک بڑا دعویٰ تھا موجودہ جو حکومت کے اندر لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور یہ جو تنقید کیا کرتے تھے سابقہ حکومت کے اوپر، ایک ایشو یہ اپنی جو ہے تمام بحث کا جو ہے وہ مرکز رکھا کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ سابقہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمیں IMF کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا، نہیں گئے. ملک کے جو آئل اینڈ گیس آپ نے خریدنی تھی وہ نہیں ٹائم پہ خرید پا رہے. ملک کے اندر جو خاص طور پر صنعت کے حوالے سے پالیسیز اپنانی چاہیے تھی وہ نہیں اپنائیں. ملک کے اندر جس انداز سے معیشت کو آگے بڑھایا جانا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھایا. ہم آئیں گے ملک کے اندر جو ہے معیشت کو زبردست ہم جو ہے کر دیں گے. اگر ہمارے پاس شارٹس پڑے ہیں پروڈیوسر صاحب اگر دیکھ لیں چیک کر لیں، جس کے اندر وہ تمام ان کے جو بڑے ہیں احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں جناب اعلیٰ ایک دفعہ ہمیں آنے نے دیکھیے ہم ملک کے اندر کس طرح دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ 8-9 دن کا جو وقت باقی رہ گیا وہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج ہمیں ملنا یا نہیں ملنا کسی بات کا کچھ علم نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم خبریں رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں یا پارٹی کے دوسرے لوگ ہوں، وہ پاکستان کے اندر جو مختلف ممالک ہیں ان کے ایمبیسیز ہائی کمیشنز کا وزٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. خاص طور پر جو مغربی ممالک ہیں ان کے جو سفراء ہیں اسلام آباد کے اندر ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور خاص طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں بیل آؤٹ پیکج مل جائے. ناظرین وہ ایک عقل مند آدمی نے مجھے آج ایک کمپیریٹیو انالیسس بھجوایا کہ ایک طرف چوئی صاحب ہم ہیں کہ جو ہم $1.5 بلین کے لیے اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کس کس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. انڈیا کی طرف دیکھیں وہ جو فیشسٹ مودی ہے، پہلے اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملتا تھا، اب امریکہ والے اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلا رہے ہیں. امریکی کانگریس وہ جا کے وہ وہاں پہ جناب اعلیٰ خطاب کریں گے. وہاں پہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ $25 ارب کے انہوں نے معاہدے مختلف صنعتوں کے ساتھ. یہ ایلن مسک ہیں، یہ کوئی ٹیسلا گاڑی بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے الیکٹرک کار جو ہے اس کو وہ سارے کا سارا ان کو وہ لے ہیں، یہ والا جو اس طرح کی ڈیلز مل رہی ہیں. اور ہم اور ہمارا حال، ہماری معیشت وہ آپ کے سامنے ہے. کل ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے میری نظر میں، چلیں دیر آئے درست آئے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک بنی ہے. اب اس کے اوپر سوال میرا تو کم از کم ایک ادنا اسٹوڈنٹ کے ناطے یہ ہے کہ یہ کام آپ کو 14-15 مہینے پہلے جب آئے تھے اس وقت کر دینا چاہیے تھا. ایک ون ونڈو آپریشن آپ نے جو سہولت فراہم کرنی تھی، باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایون دین اٹس اے گڈ انیشیٹو ان دا سینس کہ جو GCC گلف کوآپریشن جو کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اللہ کرے یہ معاملہ، یہ جو انیشیٹو لیا گیا اس کے اندر کو برکت ڈلے، انویسٹمنٹ آئے اور ملک کے حالات بہتر ہوں جو سب. لیکن آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ڈان کے اندر سٹوری چھپی ہے کہ 21% جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. سارے کا سارا گراف دیکھیں وہ بھی ڈوب رہا ہے. تو سر آپ پاکستانی جو معیشت ہے، پاکستانی اکانومی ہے، آنے والا جو باقی ماندہ، آج دیکھیں کیا تاریخ ہو گئی ہے جون کی. میرے خیال میں بتا دیتا ہوں ناظرین 21 جون ہو گیا ہے. 21 جون اگر آج 21 کا دن نکال لیں، باقی رہ گئے 9 دن آپ کے پاس جون کے. 31 دن باقی رہ گئے آپ کے جولائی کے. 31 میں 9 جمع کریں تو 40 دن، اس کے بعد 13 دن اس کے شامل کر لیں اگست کے، تو آپ کے پاس 53 دن ہے. تو 53 دن کی حکومت رہ گئی ہے محترم شہباز شریف صاحب کی جو صاحب. تو یہ پاکستانی معیشت کو ان 53 دنوں کے اندر کتنا جو ہے بڑا فائدہ پوش دکا دے سکتے ہیں کہ حالات ہمارے بہتری کی طرف چل پڑے.
دیکھیں بات صاف ہے خاور گورنمنٹ صاحب، دو حصے ہیں بات کے. ایک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے مفادات ہیں اور اس کا اور مسلح افواج کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی یعنی اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی پاور اینڈ اسٹرینتھ آف دی آرم فورسز. تو اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں. اور جس چیز میں فوج آ جائے تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اس ایفرٹ کو کامیاب کرائیں. اب اس میں نے جو سمجھا کچھ زیادہ، کیوں میری طبیعت 2 دن سے آپ کو پتہ خراب تھی، کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکا. جو یہ ہے کہ فوج نے اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کے طور پر شامل ہوئے ہیں اس فیسیلیٹیشن کے ایفرٹ میں. تو لہذا اس کو ہر قیمت پر ہم نے کامیاب کرانا ہے، کم وقت میں. اور یہ بھی فیکٹ ہے اندر میں مارا ماری کا ماحول بند کراؤ، سب کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان پر اس کو واپس لاؤ. اور جو غلط کام ہو رہے ہیں، آج بھی میں نے 4 واقعات پڑھے ہیں، اٹک میں، پنڈی میں، لاہور میں، ادھر لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو توڑا جا رہا ہے، پولیس غلطی ہو رہی ہے. واٹ از دس؟ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کریں. چلیں وہ نہیں کر رہی تو باقی کہاں گئے ہیں؟ تو میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، پاکستانی جو اس وقت دکھی دل کے ساتھ ہے ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا گیا، ان کی تذلیل کی جاتی ہے جب وہ پاکستان آ رہے ہیں. ان کی خیالات کی وجہ سے یہاں لوگوں کے گھروں پر جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں ایک تو انویسٹمنٹ ادھر لائیں، ڈپازٹ ادھر لائیں، جی اور اس ایفرٹ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس ایفرٹ کو کامیاب کریں. بالکل. اس میں اگر پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آئے تو اب تمام جو ہے پاکستان کے سیگمنٹس اور سوسائٹی اس کو ویلکم کریں گے. اسی تناظر کے اندر ایک جو خبر ہم شام کو دیکھ رہے تھے، شعیب نظامی صاحب ہمارے نمائندے اسپیشل، انہوں نے بریک کی ہے کہ جو UAE والے انٹرسٹڈ ہیں ہمارے جو پورٹس کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اور بھی کچھ ہمارے جو اس طرح کے ایسٹس ہیں اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. تو شعیب بتائیے گا یہ بنیادی کیا معاملہ ہے اور کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور کس مد میں آ رہی ہے، اور یہ کتنا یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مثبت خبر ہے؟ جی، کافی عرصے سے جو پاکستان اپنے دوست ممالک ہیں ان سے مختلف انویسٹمنٹ کے اوپر بات چیت کر رہا تھا، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہم خود تو باہر جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ G2G ایگریمنٹ کے لیے جو ہے وہ قانون سازی نہیں تھی. یہ قانون سازی کر دی گئی ہے اور کل کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ ایک ونڈو بھی اوپن کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ آج اس وقت تیار ہو رہا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت، جو کہ کل جو ہے اس پر سائن ہوں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے ابوظہبی کا ایک گروپ جسے ابوظہبی پورٹ گروپ کہتے ہیں وہ آج رات کو پاکستان پہنچے گا. کل پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے گا جو کراچی ٹرمینل کا جو آپریشنز ہیں ان کو سنبھالے گا. 5 سال کی یہ لیز ہوگی اور اس کا نام جو ہے وہ چینج کیا جائے گا، کراچی کارگو ٹرمینل جو ہے اس کو قرار دیا جائے گا. یہ گیم چینجر ہے پاکستان کی پورٹ انڈسٹری، شپنگ انڈسٹری کے لیے، اور اس میں تقریباً $1.8 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں پہلے مرحلے میں آنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب پاکستان جو دوست ممالک باقی ہیں، خاص طور پہ قطر کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو چلیں یہ تو GCC کنٹریز کے حوالے سے جو کل اسپیشل کونسل قائم ہوئی ہے وہ تو کافی ہم ہوپفل ہیں. اچھا، IMF پیکج کی کیا لیٹسٹ آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں؟ باقی 8-9 دن رہ گئے ہیں، کوئی امید ہے ابھی بھی کوئی 9th ریویو ہمیں کوئی بیل آؤٹ ہو جائے یا وہ دیٹ از دا فنش اسٹوری؟ جی، جس طرح جو ہے وہ ٹائم بالکل ہاتھ سے نکل رہا ہے اور کل 9 دن رہ گئے، اس میں حکومت جو ہے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. وزیر اعظم جو ہے خود پیرس پہنچے جہاں وہ سائلنٹ میٹنگ کریں گے IMF کے حکام سے بھی کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے یہ جو پاکستان کا قرض پروگرام ہے یہ بحال ہو. کافی لیٹ ہو چکا ہے لیکن بہرحال کوشش بھرپور کی جائے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اس سلسلے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو چلیں شعیب بہت شکریہ. ہم سب کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی معیشت کے اندر جو بہتری لائے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے بشیر فروقی صاحب ہیں، سماجی کارکن ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ملک کے اس وقت جو سماجی سطح کے اوپر جو غربا کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیسے ہیں، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور کیا کیا عوامل ہیں جس کے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، جو ملکی حالات ہیں معاشی وہ آپ نے دیکھے ہی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، صبح دوپہر شام دیکھ رہے ہیں جس انداز سے تاریخی مہنگائی ہے، افراط زر ہے،
بے روزگاری ہے، اور ظاہر ہے اس کے اثرات جو مختلف ادارے جو ہیں سماجی سطح کے اوپر کام کرتے ہیں غریب غربا کے لیے، وہ بھی کافی زیادہ ان تمام جو ہے حالات و واقعات سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ اب ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور ان کے کوئی حل کا ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، کوئی تجاویز سجیسٹ کریں تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ بہت شکریہ فاروقی صاحب وقت دینے کے لیے۔ اوور ٹو یو، آپ نے سوال میرا سن ہی لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پریشانی تو بیان کر دی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو جناب، ہم تو برسہ برس سے اپنی ریاست کو یہ پکار رہے ہیں کہ خدا را ملک میں صنعتیں لگائیں، صنعت کاروں کو سہولت دیں۔ ایک صنعت میں ہزار آدمی، 10,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ ہماری فصلیں جو ہماری زراعت ہے دبئی کے جو ذمہ داری جن کے ہاتھ میں ہے ان کو صبح سے لے کر شام تک لڑائی سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اب ہوگا کیا اس ملک کا؟ سیلانی ویلفیئر روزانہ تقریباً 4 لاکھ افراد کی خدمت کر رہا ہے، مگر یہ ملک 26 کروڑ کا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت تک پروان نہیں چڑھے گا جو ہے اس بات کو محسوس نہ کرے کہ پاکستان کا حل کیا۔ پاکستان کا ایک ہی حل ہے۔ میں برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ صنعتیں لگوائیں، صنعت کاروں کو سہولت دیں۔ ایک آدمی صنعت لگا اس کے پیچھے جو ہے کہ بے شمار آ جاتے ہیں لوٹنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھے صنعت لگانی نہیں ہے، وہ سارا پیسہ دبئی لے جاتا ہے، وہ بنگلہ دیش لے جاتا ہے۔ ایک ہی ذریعہ ہے، ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے صدر ہو، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، ہمارے چیف جسٹس ہو، یہ بیٹھیں، سوچیں، غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی عوام کا قصور نہیں ہے، صرف بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سیلانی اپنے اچھا فاروقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے اوقات کیا ہے؟ پچھلے دنوں ایک خبر چھپی تھی کہ مختلف ادارے، جس طرح آپ کا ادارہ ہے، اب ظاہر ہے وہ اس میں مختلف لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اچھی خاصی کمی آئی ہے کیونکہ اوورآل ملک کے اندر غربت بڑھ گئی ہے بیکاز آف جو ابھی آپ نے حالات و واقعات بتائے ہیں۔ ظاہر ہے انڈسٹریلسٹ ہے، یہ مخیر حضرات ہیں، ان کے پاس پیسہ آئے گا، وہ کمائیں گے تو وہ پھر آگے دیں گے۔ تو وہ کتنا آپ کا یہ جو آپریشن ہے یہ افیکٹ ہو رہا ہے اس طرح کے حالات و واقعات سے؟ اگر سچ پوچھے تو بتاؤں کہ پاکستان کی عوام چندہ دینے میں اب بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میرا ادارہ سیلانی ویلفیئر آج جو چل رہا ہے اس میں پاکستان سے گئے ہوئے بیرون ملک میں جو لوگ گئے ہیں ان کا تعاون ہمارے پاس روزانہ آ رہا ہے۔ بے فضل تعالیٰ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اللہ کی عطا سے لاکھوں لاکھ ڈالر آ رہے ہیں جس سے ہم اپنے کام کو چلا رہے ہیں، ورنہ پاکستانیوں کی کمر تو ہم نے خود توڑ ڈالی ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ فاروقی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور آپ نے بالکل فرمایا کہ ملک کے اندر انڈسٹری کو بہتر کرنا ہے، ملک کی جو زراعت ہے اس کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو بھی حکومت میں ہے اس کے اوپر بغور جائزہ لے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔